الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، اولاد کی تربیت اور اولاد کے جو والدین پر حقوق ہیں اس حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اسی سے آج کی گفتگو کو جوڑتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دل کے کانوں سے سننے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی عذر نہیں ہے تو قبلے کی طرف کان نکل. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو کنگال ہو جانے کے ڈر سے قتل نہ کرو. پہلے لوگ اولاد کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو بالخصوص زندہ درگور کر دیتے تھے، اور آج بھی اس کی ایک صورت، جدید صورت، نس بندی یا اسقاط حمل، ایبارشن کروا دینا بلا حاجت شرعی، بلا ضرورت شرعی. ضرورت شرعی پائی جائے اور 120 دن نہ گزرے ہوں، کیونکہ 120 دن کے اندر نطفہ جو ہے وہ وجود بن جاتا ہے اور اس میں پھر روح پھونک دی جاتی ہے. اس کے بعد اس کو مارنا یہ قتل کرنے کے مترادف ہے. تو اولاد کے اندر اگر وقفہ ہو، مناسب وقفہ، جو خوف خدا رکھنے والی لیڈی ڈاکٹر یا خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر گائیڈ کرے صحیح. عموماً لوگ جو ہیں وہ خوف خدا والا عنصر ان میں نہیں پایا جاتا، ذرا سی بات پر روزہ چھڑا دیتے ہیں، ذرا سی بات پر قیام رکوع و سجود معاف کر دیتے ہیں، ذرا سی بات پر جو ہے وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں. قبل از وقت کہ حمل نہ ٹھہرے اس کے لیے میڈیکیشن جو ہے وہ استعمال کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ضرورت شرعیہ پائی جائے، اس کی کوئی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو یہ معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں تو یہ قتل کی صورت بن جاتے ہیں. تو اس کا بہت ہی جو ہے خاص خیال رکھنا چاہیے. لیکن شادیاں کرنے کا اولاد کا کتنا شوق ہے کہ جلدی سے اپنے بچے کو گھوڑی چڑھا دیں اور اس کی شادی کر دیں، گھر میں بہو لے آئیں. یہ شعور نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو پہلے دلہن لے کر آنی ہے، کسی کی بیٹی لے کر آنی ہے، اس کے حقوق کیا ہیں یہ بھی بتا دیں. یہ نہ ہو کہ وہ آئے اور وہ اس پر تھپڑ برساتا رہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا رہے، اس کی مار پٹائی کرتا رہے، اس کو جائز ناجائز طریقے سے اپنی پراپرٹی سمجھتے ہوئے، یعنی جائز ناجائز میں بتا رہا ہوں، اشارہ کافی ہے، جس طرح مرضی اس کو استعمال کرے. لوگ جو ہیں مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی بچیاں بیاہ کر لاتے ہیں، اور جو یہود و نصارہ عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں ایسے مسلمانوں کے بچے پھر مسلمان بچیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اور مسلمان بچیاں پھر شرم و حیا میں چونکہ وہ بالکل ہر حوالے سے کور ہوتی ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتی، نہ ماں کو بتا سکتی ہیں، نہ بہن کو بتا سکتی ہیں، نہ باپ کو بتا سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، جنسی طور پر کیا سلوک ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ حلال طریقے سے، سنت طریقے سے آپ ازدواجی حقوق پورے کریں. اس کے علاوہ جانوروں والا رویہ جو برتا جاتا ہے، اور مادر پدر آزاد کسی خدا کے پابند نہ ہوتے ہوئے، کہ جس طرح مسلمان تو خدا کا پابند ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول کا پابند ہے، قرآن کا پابند ہے، اسلام کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے. لیکن ایسے مسلمان بھی جو ہے وہ ان کے واقعات، چونکہ ہم سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہوتا کہ یہ کال کرنے والا کون ہے، کہاں سے بول رہا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، کس کی بہن ہے. نہ ہی ہمیں اس میں تجسس ہے، نہ ہی کوئی دلچسپی ہے. پردے کے اندر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس سوالات کیونکہ آتے ہیں مختلف، اس حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بچیاں جو کہتی ہیں ہم خودکشی کرنا چاہتی ہیں، بلکہ خودکشی کی اٹیمپٹ کر لی تھی، بچ گئے، اللہ نے بچا دیا ہے. کسی نے چوہے مار گولیاں کھا لی، کسی نے کیڑے مار دوائیاں کھائی، کسی نے کوئی
گھر کے اندر کوئی سوئی پینے کی کوشش کی کہ اس سے مر جائے. کیوں کہ شوہر کہتا ہے کہ میرے دوستوں کے لیے بھی اپنی عزت پیش کر, میرے فلاں کے ساتھ بھی تعلق قائم کر, اور میں تجھے مووی دکھاتا ہوں اس طرح جو یہ ہو رہا ہے تو نے بھی ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے. آپ کی روح کانپ جائے گی, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے باپ کی کیسی کیسی اولاد, کیسے نازوں سے انسان پالتا ہے اپنی اولاد کو, اور اس کو دے دے کسی درندے کے ہاتھ میں کہ جی بڑا سفید چمڑی والا ہے, بڑے اونچے لمبے قد کاٹ والا ہے, بڑی جناب یہ ڈگری والا ہے, اور بڑا یہ نوٹ چھاپتا ہے, مکان اپنا ہے, دکان اپنی ہے, گاڑی اپنی ہے, وراثت جائیداد اپنی ہے. یہ دیکھتے ہیں, دینداری نہیں دیکھتے. مسلمان کا بچہ بھی ہے کہ نہیں, اسلام بھی اس کے اندر ہے کہ نہیں, حیوان تو نہیں ہے, یہ درندہ تو نہیں ہے, یہ بعد میں سلوک کیا کرے گا. تو آج جو اخباروں میں آپ لوگ دیکھتے خبریں پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر نئے نئے قسم کی جناب جدید قسم کا طریقہ کار جو وجود میں آ چکا ہے جرائم کرنے کا. کرائمز جو ہے کتنے شوق سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کرائمز والے پروگرام. دراصل وہ کرائمز کا سد باب نہیں ہو رہا ہوتا. اگر وہ 5% بتاتے ہیں نا کہ معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے, تو 95% سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں, آپ کے پاس بھی ایسی ایسی آپشنز ہیں, بلکہ اس میں بھی مزید جدت لا سکتے ہیں. تو انسان بڑے چسکے لے لے کے دیکھتا ہے. وہ یہ ڈرامے کے اندر تو یہ بتایا جاتا ہے جو ہو رہا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے, ڈراموں میں جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ظالم جو ہو رہا ہے وہ آپ کی بھولی بھالی بچیوں کو سکھایا جا رہا ہے, آپ کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. گھر سے بھاگنا ہو تو کیسے بھاگنا ہے, بہنوئی سے تعلقات بنانے ہیں تو کیسے بنانے ہیں, سالیوں پہ میلی نظر رکھنی ہے تو کیسے رکھنی ہے, سسر کے ساتھ کیسے تعلقات, ساس کے ساتھ کیسے تعلقات, گھر میں فساد کیسے ڈالنا ہے, پھپے کٹن کیسے بننا ہے, یا ظالم کیسے بننا ہے, یا ظالمہ کیسے بننا ہے, یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. تو دین کہہ رہا ہے کہ ابھی رشتہ بھی نہیں ہوا, رشتے سے بھی پہلے جو اولاد کے حقوق ہیں پیدا ہونے سے بھی پہلے, کہ اچھی عورت کا انتخاب کرو. عورت سے نکاح اس کے حسب نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے, یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے کیا جاتا ہے, یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے, یا میرے آقا نے فرمایا اس کے ساتھ نکاح اس کی دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے. یہ 4 وجہوں سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. تم نے کیا وجہ غالب رکھنی ہے, اس کی دینداری. اس کی دینداری, یہ نمازی ہے, اس کے ماں باپ نمازی ہیں, یہ پردہ کرنے والی ہے, یہ اپنی عزت کی اور عفت کی حفاظت کرنے والی ہے, ایسی بچی کا انتخاب کرو. اور تاکہ تمہاری جو آنے والی نسل ہے, اولاد, نکاح سے مقصود کیا ہے, خالی لذت نہیں, اس سے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے. نسل انسانی اسی طرح ہی بقا جو ہے اس کو ملی ہوئی ہے کہ انسان سے انسان آگے پیدا ہو رہا ہے. یہ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہے, یہ اللہ رب العالمین کی جو حکمتیں ہیں اس کائنات کو پھیلانے کی, اس کی حکمت ہے اس کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نیک اولاد جو آپ کی آگے وارث بنے گی, آپ کی نسل جو ہے وہ جاری کرے گی, یہ ذریعہ ہے. آپ کی عفت, آپ کی پاک دامنی کی حفاظت کرے گی, آپ کی جوانی کی حفاظت کرے گی, آپ کی نگاہ کی حفاظت کرے گی. یہ شادی, یہ اس کے یہ مقاصد ہے. صرف ایک مقصد جو ہے وہ مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اچھی اولاد کیسی ملے گی, آپ اچھی ماں کا انتخاب کریں گے ان کے لیے تو اچھی اولاد پائیں گے. جب آپ ماں لائیں ایسے کہ کسی کی نظروں سے وہ چھپی نہ ہو, اور جناب اس کی زیب و زینت, اس کی آرائش, اس کی زیبائش, گلی کا بچہ جو ہے اس سے مطلع ہو, واقف ہو, اور جناب جس طرح گھر کے اندر ماحول اور میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, ننگ تڑنگ اور اریانی اور فحاشی اور سب کچھ جو ہے معاملات سے, وہ ہر چیز سے آگاہ ہے. ایسی ماں جب اولاد جنے گی تو بتائیے کہ وہ اولاد کیسی ہوگی. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں, معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں. تو بے ادب ماں ہوگی تو اولاد بھی کیسی ہوگی, بے ادب, ناچنے والی, ڈانس, جو دودھ پلا رہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ مائیں جو ہیں دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھتی تھی تو بچے حافظ قرآن پیدا ہوتے تھے. غوث پاک مادرزان ولی پیدا ہوئے, کتنے پارے جو ہے ان کو یاد تھے. کیونکہ آج میڈیکل سائنس پروو کر رہی ہے, آج یہ کرامت جو ہے اس کو کہانی کہہ کے ٹھکرایا نہیں جا سکتا. میڈیکل سائنس کہتی ہے بچہ پیٹ کے اندر بھی لرننگ کرتا ہے. یہودی لوگ جو ہے وہ جب ان کی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں, پریگننٹ ہوتی ہیں,
تو وہ اپنی عورتوں کو میتھمیٹکس سے کوشچن کراتے ہیں تاکہ وہ دماغ جب لڑائیں گی اپنے ذہن کو اس طرف جو ہے لگائیں گی اور وہ سوالات کو وہ حل کریں گی تو اس سے ان کے اندر پرورش پانے والا جو بچہ ہے وہ بھی ذہین دماغ پیدا ہوگا. ذہین دماغ, ان کی خوراک کا خیال کہ ماں یہ کھائے یہ کھائے یہ کھائے, تاکہ جو اندر پرورش پا رہا ہے بچہ, جو نیا آنے والا بچہ ہے, وہ ایک ذہین و فطین قسم کا دماغ لے کر آئے. تو اندر لرننگ ہوتی ہے, بچہ سنتا بھی ہے, بچہ سیکھتا بھی ہے, لیکن کیا سنتا ہے کیا سیکھتا ہے یہ اللہ رب العالمین جو ہے اسے بہتر جانتا ہے. تو ہمارا میڈیکل سائنس بھی آج کل اللہ کی قدرت کے شاہکار کے جو اوپر پردے اٹھا رہی ہے, اس سے ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو عزیزان محترم, جب ماں دودھ پلاتے ہوئے فلمیں دیکھ رہی ہوگی, گانے گنگنا رہی ہوگی, تو بچہ بھی پھر لفنڈر ہی پیدا ہوگا, بچہ بھی ناچنے والا, بچہ بھی گنگنانے والا, بچہ بھی گالیاں بکنے والا. جہاں ماں بھی بیٹھی ہے, بیٹا بھی بیٹھا ہے, باپ بھی بیٹھا ہے, اکٹھے بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور جناب چست لباس اور عجیب و غریب قسم کی باتیں, عشقیہ باتیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے پچھلے جمعہ میں نے کیا بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو ایسے اشعار نہ پڑھنے دو, ایسے ناول, ایسی کہانیاں, ایسی تحریریں, ایسی تقریریں, ایسے سین نہ دیکھنے دو جس سے ان کی شہوت قبل از وقت ہی جو ہے اس کے اندر ہیجان پیدا ہو, اس کے اندر جو ہے برانگیختگی پیدا ہو, اور وہ وقت سے پہلے جوان ہونے کی کوشش کرے, جستجو میں لگ جائیں, اور پھر گناہوں کو جو ہے اپنے جو ہے سینے لگا لیں, اور اپنی جوانیاں جو نوجوانیاں ہیں, نو عمریاں ہیں, ان کو اسی وقت وہ برباد کر لیں اور پھر وہ کسی قابل نہ رہے. تو عزیزان محترم, یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے, اولاد کے حقوق میں سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انسان کا, والد کا اپنی اولاد کو جو سب سے بڑا عطیہ ہے, وہ تحفہ ہے, وہ یہ ہے کہ اسے اچھے آداب سکھائے. تو اچھے آداب کیسے سکھائے گا؟ زمین ہی جب بنجر آپ نے رکھی تو اس کے اندر کون سا بیج پروان چڑھے گا؟ کون سے بیج کو پھول لگے گا, پھل لگے گا, کلی لگے گی, کوئی اس کو سایہ دار کو درخت بنے گا, تو کدا اور بنے گا؟ نہیں, آپ نے زمین ہی بنجر کر دی ہے. تو زمین یعنی بچے کے لیے زمین کیا ہے؟ اس کی ماں. ایسے خاندان سے ایسی بچی, ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو اچھے اخلاق والے ہوں, دینداری اس میں ہو, دولت ان کی ہو نہ ہو, کرائے کا مکان ہو تو کوئی بات نہیں, لوگ اس لیے رشتے چھوڑ دیتے ہیں ان کا مکان اپنا نہیں ہے. آج یہاں برات لے کے جائیں گے تو کل وہاں جائیں گے ملنے, اگلے 6 مہینے بعد وہاں جائیں گے. بھائی اگر خود ہاتھ پاؤں سلامت ہے اور بچہ نیک ہے, کوئی بات نہیں, اپنا مکان نہیں, اپنا روزگار نہیں ہے, جاب کرتا ہے, تو کیا ہے وہ رزق حرام تو نہیں نہ کماتا, وہ نمازی تو ہے, وہ پرہیزگار تو ہے, وہ کوئی جوئے کا اس کو لت تو نہیں پڑی ہوئی, کوئی نشئی تو نہیں ہے, وہ حرام خور تو نہیں ہے, وہ سودی کاروبار کرنے والا تو نہیں. یہ چیزیں دیکھی جائیں, دینداری دیکھی جائے. اللہ رب العالمین نکاح کی برکت سے, نکاح کے صدقے, اللہ اگر فقیر ہو تو اللہ غنا عطا کر دیتا ہے, اللہ تونگر بنا دیتا ہے, دولت مند بنا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ نکاح کرو, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. ہم کہتے ہیں نہیں, جب تک غنی نہیں ہوں گے نکاح نہیں کریں گے, بوڑھے کر لیں گے, گنجا بنا لیں گے بچے کو, بیٹی کو بھی اتنی ڈگریاں دلائیں گے کہ پہلے رشتے لیے نہیں جاتے, پھر رشتے دیے نہیں جاتے. پہلے رشتے آتے ہیں تو ٹھکرائے جاتے ہیں, پھر اتنا پڑھا لیا, اتنا بڑھا لیا, اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. جب بچی بھی اتنی پڑھا لی تو جب پڑھائیں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ وقت رک تو نہیں جانا, وقت تو چلتا رہنا ہے, سال بھی چلتے رہنے, عمر بھی بڑھتی رہنی ہے. جب عمر بڑھ گئی, اور بچی بڑی عمر کی ہے, یہ بڑی عمر کی ہے, یہ پکی عمر کی ہے, یہ فلانی عمر کی ہے. جیسے بکرے, گائے اور اونٹ کے جو ہے وہ عمروں کا حساب لے کر ہم قربانی کے لیے دیکھتے ہیں, اس طرح انسانوں کی بچیاں. بھئی آپ کی بچی 40 سال کی بھی ہو جائے, لیٹ میرج ہو جائے, تو اسے جوان اچھا رشتہ ملنا چاہیے. تو اگر کسی کی بچی کا کسی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رشتہ لیٹ ہو گیا تو آپ یہ کہہ کے ٹھکرا دیں گے. ویسے عاشق رسول ہیں, عاشق رسول, موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو عشق مصطفیٰ کیا یہ ہے کہ نبی پاک کی یہ سنت بھی نہ پوری کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے عالم میں 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح 40 سال کی خاتون سے کیا تھا. یہ تو باتیں ہیں, خالی باتیں ہیں, کرنا بڑا مشکل ہے. تو بہرحال یہ تو اللہ دیکھے گا, اللہ دیکھ رہا ہے بلکہ کہ کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے. رشتے ٹھکرا رہے, کئی لوگ 20 40 رشتے دیکھ کر ٹھکرا دیتے ہیں, کھا پی کے آتے ہیں. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کھانا پینا کچھ نہیں,
ہمیں ویسے ہی باہر کہیں اور ملا دیں, کسی فنکشن پہ دکھا دیں, اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. اور کئی ہوتے ہیں نہیں, پوری بارات لے کر رشتہ دیکھنے بارات لے کے جاتے ہیں, 15-20 لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اور ان کی پوری ٹینڈ کریں گے. پہلے ڈشز اگر زیادہ نہیں ہوں گی تو پتہ لگے گا یہ لوگ اچھے کھاتے پیتے نہیں ہیں, یہ جناب ایسے ہیں تو ویسے ہیں. تو عجیب و غریب, ہم تو کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اسلام ہماری تربیت کچھ اور طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے, ہمیں قرآن اور طرح سے رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے, اور ہم اپنی ہوس, اپنی ہرس, اپنی طمع, اپنی لالچ کے چکر میں پڑے ہیں. اتنے سوٹ نہیں ملے, ایسے سوٹ نہیں ملے, اتنے مہنگے نہیں ملے, ماں کو بندے نہیں ڈالے, اس کو کنگن نہیں ڈالے, اس کو گھڑی نہیں دی, اس کو راڈو نہیں دی, اس کو سونے کی انگوٹھی نہیں دی, اس کو پوچھا نہیں, اس کو سٹیج پہ بٹھایا نہیں, اس کو سامنے بٹھا کے تصویر نہیں کھنچوائی. لہذا اتنی بات پر ہی بچیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ایسی دیکھیں کتنی عجیب باتیں, مجھے باتیں کرتے ہوئے دہراتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوں کیونکہ یہ خاندانوں میں ہوتا ہے, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کی گواہی دیں گے کہ خاندانوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں. جناب جہیز یہ نہیں لائی, یہ نہیں لائی, یہ لائی تو کس کمپنی کا لے آئی, یہ تو سال بعد ہی خراب ہو گیا, یہ برتن تو فوراً ہی ٹوٹ گئے, یہ تو ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا. یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں جو ہیں, میرے خیال ہے زمانہ جاہلیت میں تو یہ چیزیں تھی نہیں, یہ زمانے جدید کے اندر جہالت کی باتیں ہیں کہ آپ کا گھر ہے, کپڑے ہیں, برتن ہیں, کراکری ہے, سب سامان موجود ہیں, آپ بیٹے کا کمرہ خالی رکھتے ہیں. کیوں؟ اس کو آ کے بیٹی نے بھرنا ہے. بھئی بچے کے ذمے ہے, بچے کے ذمے ہے کہ وہ بچی کے لیے کیا کرے, گرمی سردی کے کپڑے دے, ان کے لیے جو ہے اس کے لیے گھر کا سامان جو ہے مہیا کرے, اس کو بستر فراہم کرے, اس کو برتن فراہم کرے. اگر وہ ملازم رکھنے والی گھرانے سے آئی ہے تو اس کو ملازمہ رکھ کر دے, اگر حیثیت ہے تو اس کو اس کی حیثیت کے مطابق, اپنی کمائی کے مطابق اگر کماتا ہے اس کو جیب خرچ دے, اس کو کھانا پرووائڈ کرے. ہم کہتے ہیں کہ کام والی ہٹا دو, کھانے وہ پکائے گی, حالانکہ اسلام کہتا ہے کھانا آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. یہ تو اس کا اخلاقی جو ہے تعاون ہے اپنے شوہر کے ساتھ کہ وہ اس کو پکانا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے, ورنہ کھانا دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے, سکنا رہائش دینا مرد کی ذمہ داری ہے, نان نفقہ میں شامل ہے کہ وہ اس کو کھانا دے, چاہے پکا پکایا دے, اگر حیثیت رکھتا ہے تو اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں نہ شوہر سیکھتا ہے حقوق, نہ بیوی سیکھتی حقوق, اور ساری زندگی یہی جنگ, یہی میچ ہوتا رہتا ہے, یہی میچ, یہی لڑائیاں خاندانوں کا عنوان ہے. جہاں دو عورتیں بیٹھ جائیں گی یہی باتیں, جہاں دو رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں گے یہی باتیں, اس کی بہو, اس کا داماد, اس کا دیور, اس کا جیٹھ, اس کی ساس, اس کا سسر. اور مسلمانوں کے پاس ترقی پانے کے لیے کوئی اور عنوان رہا ہی نہیں ہے. ہماری نجی محفلوں اور نشستوں کا عنوان ہی یہ چغلیاں اور غیبتیں اور جناب برائیاں اور بدخوئیاں یہ چیز بن گئی ہے. تو کیا فائدہ؟ دیکھیے کیسے بیاہ کر لاتے ہیں, کتنے باعزت طریقے سے بیاہ کر روزانہ بے عزت کرنے کے لیے بہو کو لے کر آتے ہیں. جملے پہ غور کریں, روزانہ یعنی باعزت طریقے سے لاکھوں کروڑوں پھونک کر بیٹی بیاہ کے لاتے ہیں روزانہ بے عزت کرنے کے لیے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعی ایسا کرتے ہیں. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں 30 مار خان جو بیٹیوں کو لڑاکا طیارہ بنا کر بھیجتے ہیں. وہ جہاں جاتی ہیں, جدھر ان کا وار چلتا ہے وہ ان کی زندگیاں خراب کر کے رکھ دیتی ہیں. وہ ان کے بہن بھائیوں کے اندر دراریں ڈال دیں گی, وہ شوہر کے بہن بھائیوں کی محبت ان سے گوارا نہیں ہوگی. پیچھے سے جناب ماں کی ایسی تربیت ہوگی کہ جناب ایک ایک منٹ کی, جس طرح انڈیا کے بارے میں پاکستان کو خبریں چاہیے جاسوسی کی, اسی طرح اپنے جو ہے سسرال کی ہر خبر گھر تک پہنچنی چاہیے. پھر ماں حضور جناب آپ کو گائیڈ لائن دیں گی کہ اب ساس کے ساتھ کیا کرنا ہے, سسر پہ کون سا وار کرنا ہے, دیور پہ کون سے وار کرنے. ان چیزوں سے آج ہر گھر کے اندر لڑائیاں بپا ہیں, نفرتیں ہیں, کدورتیں ہیں. کیا تربیت نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, بچپن ہی سے تربیت نہیں ہے, شادی سے پہلے تربیت نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جو شخص انصاف نہیں کر سکتا, جو شخص اپنی زوجہ کے حقوق پورے نہیں کر سکتا, اسے یقین ہے کہ مجھ سے زیادتی ہو جائے گی, اس کے لیے تو نکاح کرنا ہی حرام ہے. جو شخص نامرد ہے, جس میں مردانگی کی صلاحیت ہی نہیں ہے, اس کے لیے بھی نکاح کرنا حرام ہے. والدین کو, کئی والدین ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے
کہ ہمارے بچے کے اندر اب نارملٹی ہے، پھر بھی نکاح کر دیں گے. کئی تو فوراً ہی پتہ چل جائے گا اور کئی تو سالہ سال گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا مسئلہ کیا ہے. وہ بیٹی بھی اتنی با حیا ہوتی ہے کہ وہ بتا ہی نہیں سکتی. ایسا کیس بھی میرے مشاہدے کے اندر ہے. ساری زندگی گزر گئی، اولاد نہیں ہوئی، یہی پتہ چلتا رہا پتہ نہیں قدرتی طور پہ نہیں ہوئی. یہ نہیں پتا کہ بندے کے لیے تو نکاح کرنا ہی حلال نہیں تھا، وہ تو ایلیجیبل ہی نہیں تھا، کیپیبل ہی نہیں تھا، اس کا تو نکاح ہو سکتا ہی نہیں تھا. تو لیکن کیا ہے کہ ماں باپ پردہ ڈالنے کے لیے اگلوں کی زندگیاں خراب کر دے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ اسلام کے احکام کس کے لیے ہیں؟ یہ حیوانوں کے لیے تو ہے نہیں، جانوروں کے لیے تو ہے نہیں، یہ تو انسانوں کے لیے ہے. کتنا اہم مسئلہ ہے. انسانی نسل کی بقا نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور نکاح اتنے نکاح نہیں شاید ہو رہی جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. اتنی طلاقیں جو ہیں ایک سال میں 50,000 60,000 طلاقیں ایک شہر کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اور کتنی طلاقیں وہ ہیں جن کا وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی. ہر بندہ تھوڑی خبر دیتا باہر جا کے کہ جناب ہم نے طلاق دی اور رجسٹرڈ ہو رہی ہے، زبانی کلامی ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کتنے ایسے خاندان ہوں گے جہاں میاں بیوی رہ رہے ہیں، اولادیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن آپس میں ان کا رشتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گفتگو کے اندر ایسی جہالتیں مار چکے ہیں کہ وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی دلہا سے پوچھ لیں، دلہا میاں سے، حضور بتائیے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ وہ بتائے گا، اسے کیا پتا طلاق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. بتائیں طلاق رجعی کیا ہوتی ہے، طلاق بائنہ کیا ہوتی ہے، طلاق کنایہ کیا ہوتی ہے، طلاق کنایہ کے الفاظ کیا ہیں، بتائیں کب طلاق دینی چاہیے، طلاق احسن کیا ہے، طلاق حسن کیا ہے، طلاق بدعی کیا ہے. یہ پتہ ہے؟ نکاح کرنے کا سب کو پتہ ہے. یہ احکام جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یہ نہیں پتہ. دیکھ کس حالت کے اندر آپ قربت کر سکتے ہیں، کس حالت میں نہیں کر سکتے، یہ پتہ ہے. اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو علم کی دولت سے نوازے. تو عزیزان محترم، پہلے علم سیکھنا ضروری ہے، پھر عمل کرنا. بغیر علم کے جو عمل ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے. بغیر علم کے عمل گمراہی ہوتا ہے. اس لیے جس شخص کو جیسا واسطہ پیش ہو، قربانی کرنی ہے تو قربانی سے پہلے اس کے مسائل جاننا آپ پر لازم ہے. سارا سال بے شک آپ کو نہیں آتے تو نہ آئیں، بھول جائیں، لیکن آپ کو جب قربانی کرنی ہے، جانور خریدنا ہے، اس سے پہلے آپ تھوڑے بہت مسائل سیکھ لیں تاکہ قربانی سنت کے مطابق کریں. حج کے مسائل ساری زندگی آپ کو نہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پر فرض نہیں ہے. لیکن جب آپ صاحب استطاعت ہو گئے اور آپ پر حج فرض ہو گیا ہے اور آپ نے اب جناب فارمز وغیرہ جمع کروانے ہیں، درخواستیں دینی ہیں، اور چند مہینوں کے بعد آپ کو سفر حج پر جانا ہے، تو آپ پر جس طرح حج فرض ہے اس سے پہلے مقدمت الحج یعنی مقدمات اس کے مبادیات اس کا علم جاننا آپ پر فرض ہو گیا ہے. وہاں جا کر پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جنازے میں نہیں پتا کیا کرنا ہے، عید کی نماز میں نہیں پتا کیا کرنا ہے، حج میں نہیں پتا کیا کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی اینٹیں مار رہا ہے، وہ اپنے جناب فن کر رہا ہے، وہاں پر وہ فنی اپنی کلپس بنوا رہا ہے کہ جی شیطان کو میں جوتا مار کے آیا ہوں. یہ نہیں پتا جوتا مارنا تو خلاف سنت ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹھٹھا کرنا ہے، مذاق کرنا ہے. نبی پاک نے یہ فرمایا وہاں جا کے شیطان کو جوتے مارو، وہاں تو ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر پتھر مارو. تو جتنا زیادہ وہ چھوٹا وہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو تیز لگے گا. تو یہ احکام نہ حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ نکاح کا پتہ، طہارت کے احکام نہیں پتہ، معاملات جو ہیں وہ نجاست کے احکام، نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے، غلیظہ کیا ہوتی ہے، کتنی نجاست کپڑے کو لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے اور کتنی لگی ہو تو نہیں ہوتی، جسم پر کتنی لگی ہو تو ہو جاتی ہے، جتنی نہیں لگی ہو تو نہیں ہوتی. یہ کس نے سیکھنے ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے سیکھنے ہیں اور زندگی میں ہی سیکھنے ہیں. اور انشاءاللہ ان موضوعات کو میں جمعات کے اندر بھی ڈسکس کروں گا. لیکن کیا ہے کہ تھوڑے سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو عوام بڑھتی ہے اور اس پہ گفتگو کا اختتام ہو جاتا ہے. تو بہرحال جتنا بھی بہرحال جس کو پتہ چل جائے اس کا کام ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. عزیزان محترم، اولاد اللہ کی امانت ہے تو اس کو ادب سکھانا ہے. سب سے بہترین تحفہ آپ اولاد کے لیے جو دیں گے وہ ان کو آداب سکھانے کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ عزت والا معاملہ برتو. اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ ان کے ساتھ عزت والا رویہ برتو. ضروری نہیں ہے کہ رشتہ دار آ جائیں تو ان کے سامنے ان کی تذلیل کرو. کئی پیرنٹس بڑے فخریہ اپنی اولاد کی کرتوتیں یا ان کی حرکات و سکنات اپنے بہن بھائیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں.
ان کے چچا کو، ان کے تایا کو، ان کی پھپھو کو، ان کی خالہ کو، ان کے ماموں کو، یہ بچہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، اس طرح بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو شروع میں اگنور کرنا چاہیے، ضروری نہیں کہ فوراً ان کی گرفت کریں، اس کو اگنور کریں، درگزر کریں، اور پھر اس کے بعد اگر کبھی پھر غلطی دہراتا ہے تو تنہائی میں اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ یہ کام ایسا ہے جس سے تمہاری ذلت ہوگی، تمہاری عزت نہیں رہے گی، اور پھر اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اگلا جو ہے وہ حربہ استعمال کیا جائے، لیکن ڈائریکٹلی اس کو گالی بک دینا، ننگی گالیاں، گندی گالیاں جو ہیں بکنا، اپنی بیویوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے، کئی لوگ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں گالیاں، کوئی بہنوں کو دیں گے، کوئی ماں کو دیں گے، کوئی اللہ معاف فرمائے، یہ مسلمانوں نے کیسا رویہ جو ہے اپنا لیا۔ ہر گھرانے کی میں یہ بات نہیں کر رہا، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن کو اللہ نے ان عیبوں سے محفوظ رکھا ہے، اور جن کو محفوظ رکھا ہے وہ کہیں الحمدللہ، اور جن کو نہیں محفوظ رکھا میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایسا کرنا بچے کے سینے میں فساد کا بیج بونے کے در مترادف ہے۔ اس کے سامنے تو بے حیائی کی بات ہی نہ کرو، بچے تو یہ شیشے کانچ کے برتنوں کی طرح ہیں، خصوصاً بچیاں، ذرا سی ان پہ زیادہ ضرب لگ گئی تو ان پر دراڑ پڑ جائے گی، اور جب دراڑ پڑے گی تو دراڑ کا جو ہوتی ہے درز وہ ملتی نہیں ہے، وہ نشان نہیں جاتا، کوئی کریم ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ جو لگا دی جائے اور جناب وہ دراڑ ہی غائب ہو جائے، یہ پھر نقش قبول کرتے ہیں، موم کی طرح ہوتے ہیں، پھر یہ نقش مٹتے نہیں ہیں۔ فرمایا ان کو ایسے لوگوں کی شاگردی میں دو جو با ادب ہوں، بے ادب نہ ہوں، زندیق نہ ہوں، ملحد نہ ہوں۔ ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم جس کے مرضی حوالے، یہ اکیڈمی ہے، یہ ادارہ ہے، یہ مدرسہ ہے، بچہ ڈالنا ہے ڈال دو، اور جو مرضی وہاں سے سیکھ کر آ جائیں۔ کئی جو ہے وہ آزاد خیال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ادب والے الفاظ نہیں بولتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ادب والے الفاظ نہیں بولتے، لٹریچر کی بکس ہیں، آپ اٹھا کر کبھی دیکھیے، کلپس میں آپ جب وائرل ہو جائے تب تو سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا نکال دیا، یہ کیا ڈال دیا، یہ کیا کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کبھی بچوں کے سلیبس کا مطالعہ کیا کیجئے کہ یہاں پر یہ جو کتابیں یہ جو لگائی گئی ہیں ان کے اندر ہماری دینی شخصیات، ہمارے اکابرین، ان کا جو ہے ادب احترام کتنا ہے، ان کے ادب آداب کا بھی کوئی لحاظ رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا۔ ختم نبوت میں ڈاکہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کہ جناب اس طرح سے غیر مسلموں کے ایجنڈوں پر جب مسلمان بک جاتے ہیں تو وہ پھر وہ نہیں لحاظ کرتے کہ مسلمانوں میں جیسی مرضی بات اس کی جو ترویج ہو اس کو رائج کر دیا جائے، ان کا تو ایجنڈا پورا ہوتا ہے۔ تو ایسے استاد کا انتخاب کرو اپنے بچوں کے لیے جو با ادب ہو، کیونکہ آپ کے استاد کی جھلک جو ہے بچے میں نظر آنی ہے، اس کا عقیدہ ہی جھلکنا ہے آپ کے بچوں کے اندر۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استاد کا انتخاب بھی دیندار ہی بندے کا کرنا پڑے گا، تب آپ کو ایسا رزلٹ ملے گا۔ تو آپ دوسرے لوگوں کے سامنے بچوں کی تعریف کیا کریں، اور ان کی جو آپ حوصلہ افزائی کیجئے، ان کو انعام دیجئے، ان کو رغبت دیجئے، ان کی دل جوئی کیجئے، ان کی جو حوصلہ شکنی نہ کیجئے، ورنہ بے شرم بن جائیں گے اور ان کی جھجک ختم ہو جائے گی اور وہ بے باک بن جائیں گے۔ فرمایا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ بزرگی کے ساتھ رہیے، وقار والا معاملہ باپ رکھے، ماں باپ کا خوف اسے سکھایا جائے کہ ماں باپ کی ناراضگی سے بچنا ہے، ماں باپ کی بے ادبی سے بچنا ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، یہ ماں باپ کے آداب سے ہے۔ جب ماں باپ خود گلے پھاڑ پھاڑ کے بولیں گے تو بتائیے بچہ تو پھر ان کا بھی کان پھاڑے گا۔ تو بچے کو سکھایا جائے کہ ماں باپ اگر نیچے بیٹھے ہوں تو بچہ بیٹھنے میں ان سے اوپر کی نشست کا انتخاب نہ کرے، صوفے پہ بیٹھا ہے تو زمین پہ آ جائے، بیڈ پہ بیٹھا ہے تو زمین پہ آ جائے۔ ماں باپ بیٹھے ہوں تو ان کی طرف پاؤں نہ پھیلائے جائیں، ماں باپ کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہیں تو ان سے پہلے کھانا نہ شروع کیا جائے، وہ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات نہ کاٹی جائے، ان کی بات کو غور سے سنا جائے، جب ان کی بات ختم ہو جائے پھر اپنی بات کی جائے، اور ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ وقت بتایا جائے، ان کے پاؤں دبائے جائیں، ان کے بازو کندھے دبائے جائیں، ان کی جناب ان کا مساج کیا جائے۔ بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جس طرح انہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، اب بچوں پر وقت آ گیا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعائیں مانگیں، اے اللہ، اے میرے رب ان دونوں پر بھی رحم فرما، اسی طرح جس طرح بچپن میں ان دونوں نے ہمیں رب بن کر پالا ہے۔ رب کہتے ہیں مربی کو، اللہ نے اپنا صفاتی نام جو رب ہے، رب العالمین، وہ صفاتی نام ماں باپ کو بھی دیا ہے، کما ربیان، ربیان یہ تسنیہ کا صیغہ ہے،
جس طرح انہوں نے میری پرورش کی ہے مولا آج تو بھی ان پر رحم فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ فرمایا انہیں اف تک نہیں کہنا ماں باپ کو، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا بھی نہیں ہے، انہیں اف تک نہیں کہنا، ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا دینے ہیں، ان پر مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا کہ باپ تو سنبھال، دو چار بھائی ہیں تو کہیں گی جناب ابا آپ سنبھالیں، جائیداد میں سنبھالتا ہوں، فیکٹری میں سنبھالتا ہوں، ابا جی آپ سنبھالیں، نہیں، وہ ایک جوڑا جو ہے ماں باپ کا وہ 6 7 5 بچوں کو جو ہے مل کر پالتا ہے، اور 5 6 7 بچے مل کر بھی اپنے ماں باپ کو نہیں پال سکتے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو عزیزان محترم، جو بدبختی سے بچنا چاہتا ہے، جو خود بھی اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کو آداب سکھائے، اپنی اولاد کو یہ اسلامی آداب، اسلامک ایتھکس، اسلامک مینرز یہ سکھائے، تاکہ اس کی اپنی زندگی بھی پرسکون ہو جائے۔ ورنہ پھر وہی معاملہ ہوگا جو ایک وہ کہاوت بنی ہوئی ہے یا محاورہ بنا ہوا ہے کہ بچہ باپ اپنے بیٹے کو لے کے انگلی پکڑ کر جو ہے یا ساتھ لے کر گیا تو وہ بیٹے نے جو ہے وہ اس کو پھینکنا چاہا، باپ کو پھینکنا چاہا تو اس نے کہا کہ مجھے یہاں نہ پھینکنا، تھوڑا سا آگے پھینکو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے بھی اپنے باپ کو اس جگہ پھینکا تھا تو تم ذرا جگہ بدل لو۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بویا تھا وہ کاٹا تھا، تو اس نے اپنے باپ کی گستاخیاں کی تھی تو اس کی اولاد بھی اس کی گستاخی کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بے ادب ہوں اور آپ کی اولاد با ادب ہو۔ اگر آپ اپنی اولاد کو با ادب دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں احکام سکھائیں، اسلام سکھائیں، اسلام سے بھاگے نہیں۔ اسلام ہماری پہچان ہے، اسلام ہماری شناخت ہے، اسلام ہی سے ہماری عزت ہے، اسلام ہی سے ہماری دنیا و آخرت میں سکھ ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اسلام کو جان لیا تو پتہ نہیں اسلام ہمیں خودکشی کرنے کا حکم دے دے گا، مار دے گا، معاذ اللہ ہماری آزادی چھن جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ جہالت سے بچ جائیں گے، گمراہی سے بچ جائیں گے، تباہی سے بچ جائیں گے، خسارے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ روشن ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی احکامات پر خوش دلی کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔